خاندان نے بتایا اس خاندان میں جو ہے نا مصیبتیں پریشانیاں آتی نہیں، اور کیونکہ ابھی میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت جن نفوس قدسیہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے ان کو آزمائش اور بلاؤں میں گرفتار کر دیتا ہے، اور دنیا میں سب سے افضل اگر گھر ہے تو محمد رسول اللہ کا گھر ہے۔ اور سبحان ایسے اللہ۔ گھر ہیں کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ ذرا تو دیکھیں تو صحیح، یوں تو مالک کائنات ہیں، مختار کل ہیں، اور پوری دنیا پوری دنیا کا وجود جن پہ منحصر ہے، لیکن عالم یہ ہے ایسی بادشاہت اللہ نے ان کو عطا کی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سلاطین، کچھ اور بادشاہ سلاطین اور حکومت کو جو ہے بادشاہت ادا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یوں تو جو بکریاں چرانے والے ہیں جن کو کچھ نہیں آتا تھا انہیں جو ہے اسلامی سلطنت کا بادشاہ بناتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ عالم یہ ہے، لیکن دوسری طرف اگر فخر کا عالم دیکھیں تو یہ ہے کہ دو مہینے تک چولہے سے چولہا دھواں نہیں نکل رہا ہے۔ دیکھنے والے یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس سے اللہ رب العزت کی بے نیازی کا پتہ چلتا ہے۔ ان کو صحابہ آ رہے ہیں کہ سرکار ہم خندق کھودتے کھودتے میرے پیٹ میں جو ہے نا کھانا نہیں رہا، کئی وقت سے بھوکے ہیں سرکار، میرے پیٹ میں پتھر بنا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں صحابہ کی حالت کہ ان کی کمر جھکی جا رہی ہے، پیٹ پہ پتھر بنے ہیں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شفا کرتے ہیں، سرکار اپنے دامن مبارک کو اٹھاتے ہیں، اپنے شکل مبارک کو لوگوں کو دکھاتے ہیں، تو دیکھا تو صحابہ کرام کے پیٹ پر اور شکم پر ایک پتھر بنا تھا۔ میرے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فخر کا یہ عالم تھا، یہ جو ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ فخر عطا فرمایا تھا۔ اور تو حضرت سیدنا عمر فاروق ایک دن آئے اور کہنے لگے، جب کی سرکار کو انہوں نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میرا اوپر کوٹا نہیں ہے، یعنی کہ پشت مبارک کھولی ہوئی ہے، سینہ مبارک کھلا ہوا ہے، سرکار جو ہے زمین پر کھجور کی چٹائی پر آرام فرما ہے، اور کھجور کی چٹائی پر نور جسم نازنین اور نور والا جسم جو ہے نا اس پر چٹائی کے نشان پڑ جاتے ہیں، سرخیاں آ جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق جو ہے یہ دیکھ کر رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں سرکار خدا و رسول کے دشمن جو ہے ایسر و کسریٰ کے محل میں آرام کریں، وہاں عیش و تناؤ میں زندگی گزاریں، اور یہ اللہ کا محبوب جس کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی ہے وہ ایسی چٹائی پر جو ہے لیٹا ہوا ہے۔ سرکار آپ دعا کیوں نہیں فرما دیتے؟ سرکار فرماتے ہیں اے عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا کی عیش و آرام ہو، ہمارے لیے آخرت ہو؟ یہ فخر کا عالم ہے۔ دنیا والوں کو جن کو کچھ نہیں آتا تھا اپنے بادشاہ اور سلاطین بناتے جا رہے ہیں، لیکن اپنے فخر کا یہ عالم ہے، ٹوٹی ہوئی چڑھائی پر جلوہ افروز ہیں، اور دو مہینے تک جو ہے چولہا نہیں چل رہا ہے، یہاں تک کہ پاکوں پہ پاکے ہو رہے ہیں۔ ایک دن جو ہے نا گزر ہوا سیدہ کائنات کے گھر پر، سیدہ خاتون جنت کے گھر پر، دیکھتے ہیں کہ خاتون جنت کے ہاتھ میں سونے کی جو ہے چوڑی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس آ جاتی ہیں۔ لیکن دیکھیے تو صحیح کہ کہنا بھی نہیں پڑا، لیکن جاننے والے محبوب کی زبان کو، محبوب کے مزاج کو سمجھ گئے، کیونکہ بیٹی تو انہیں کی تھی، بیٹی خاتون جنت انہیں کی تو لگتے جگر ہیں، انہیں کے تو روزے نظر ہیں، انہیں کی وہ جگر بارہ ہے، مزاج تو سمجھ گئی، اور جو ہے نا سرکار کے پاس جاتی ہیں یہ اور اپنے چوڑیاں جو ہے پیش کر دیتی ہیں سونے کی، اور سرکار سے جو ہے نا عرض کرتی ہیں ان کو جو ہے صدقہ کر دیجیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان چوڑیوں کو غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، سونے کی چوڑیوں کو، اور کانچ کی چوڑی دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں اے فاطمہ دنیا محمد اور آل محمد کے لیے نہیں بنی ہے۔ یہ فخر کا عالم ہے، دنیا کو بادشاہت دیتے جا رہی ہے، لیکن اپنا جو ضرورت ہے، جو انسان کی بیسک نیڈ ہے، اس کو بھی پورا نہیں کر رہی ہے۔ اور یوں تو پھر ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت صدیق سبتی علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ سرکار کے دیکھا کہ اللہ رب العزت اور ان کو جو ہے نا یہ الہام ہوا کہ اللہ رب العزت نے کہ جب دنیا بنائی تھی، دنیا کو سب سے پہلے جو ہے نا مخلوق کو جب وجود بخشا تو مخلوق کے جو ہے 10 حصے ہو گئے، 9 حصے جو ہے نا دنیا میں یعنی دنیا کے لیے رہ گئے، ایک حصہ جس میں اس نے کہا کہ مولا ہم دنیا کو نہیں پسند کرتے، ہم تجھ کو پسند کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے جو ہے نا دنیا بنائی، پھر دنیا کو وجود بخشا، اس کے بھی حصے ہو گئے، اور ایک حصے نے صرف جو ہے
ये कबूल किया कि मौला हम तेरे ही लिए हैं, और बाकी 9 हिस्से जो है दुनिया की तरफ हो गए। फिर उन हिस्सों में भी जो है ना कुछ हिस्से आए, उन्होंने कहा हाँ, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसीबतें बनाई गिरफ्तार बनाई पैदा की, तो तमाम 9 हिस्से जो है अलग हो गए। एक हिस्से ने कहा मौला तो दुनिया के 7 तबक और आसमान के यानी जमीन और आसमान के साथ 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 मिलाकर 14 तबक अगर मुसीबतों के मुझ पर डाल दे, तब भी जो है ना हम कोई जुदाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर जब ये आलम होता है, तो जब देखते हैं कि ये जब फक्र की बात आई तो दुनिया का अक्सर हिस्सा जो है ना अल्लाह को इज्जत की तरफ से जुड़ा होकर चला गया। लेकिन जब दुनिया की बात आई तो अक्सर हिस्से जो है ना दुनिया से जुड़ते रहे। हजरत अबू जर ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि मुसीबत और नेमत में आप किस चीज को पसंद करते हैं? हजरत अबू जर ग़िफ़ारी साहब के रसूल हैं, कहते हैं मेरे नजदीक नेमत और मुसीबत बड़ा दोनों बराबर बराबर हैं। जब ये खबर हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो पहुंचती है और उनसे कहा जाता है कि अबू जर ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहते हैं, हजरत इमाम हसन क्या फरमाते हैं, जो जरा नोट कर लीजिए। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं अल्लाह अबू जर ग़िफ़ारी पर रहम करे, अहले बैत के नजदीक फक्र तंगी मुसीबत नेमत से अफजल है। फरमाते हैं उसकी वजाहत भी देते हैं कि फक्र ये नेमत में एक तरह से जो है लालच भी है कि नेमत इंसान को मिलती रहे तो वो खुदा की इबादत करता रहे है, लेकिन इसमें कोई जो है ना लालच नहीं है। मुसीबत में कोई लालच नहीं है। मुसीबत में कौन सी लालच होती है? मुसीबत में इंसान जो है ना अपने आप को आफत खो देता है। लेकिन कुरान चाहिए अहले बैत पाक अतहार पर कि वो कहते हैं नेमत और जो है ना आराम और आसाइश हमारे नजदीक है ना मफसूल है, अफसल हमारे नजदीक बलाएं हैं, मुसीबतें हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दुनिया के ताजदार, दुनिया के मालिकों मुख्तार और उनके ये प्यारे नवासे, वो अफसल घर जिन्होंने दुनिया को सब कुछ दिया जिनके वजूद से दुनिया आई है। लेकिन गौर करने की बात है उनको दुनिया ने क्या दिया? ये क्या मुसीबतें, ये परेशानियां किसके लिए उठाई है? सरकार का तो ये आलम था कि पहाड़ ये अर्ज करते थे कि सरकार हुक्म दे दें तो हम जमीन से निकल आए सोने के पहाड़। आप जो है ना इशारा कर दें, जमीन के तमाम खजानों दुनिया सरकार के साथ साथ चला करती थी। लेकिन सरकार ने कभी जो है ना इन चीजों को पसंद नहीं फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना खुद सरकार से फरमा रहा है, महबूब आप इशारा तो करें, ये मकाम अशकीम है, इसके दोनों पहाड़ को सोना कर दिया जाए। सरकार फरमाते हैं मौला मुझे ये पहाड़ सोने के नहीं, बल्कि मुझे ऐसा दिल अता फरमा दे जिससे पूरे दिन में तेरी इबादत करता रहूं, पूरे दिन तेरी बारगाह में सजदा करता रहूं, मैं तेरा भूल के जिक्र कर दूं। वो सैयदुल मासूमीन है, उनको नेकियों की क्या जरूरत है? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के लिए आलम है, कहते हैं कि मौला मुझे दिन दे दे ऐसा कि पूरी मुकम्मल दिन से मैं तेरी इबादत करता रहूं, रियासत करता रहूं। अब जरा सोचे तो सही, इतना अजीम घराना के फक्र का ये आलम है और दुनिया को ये अता करते जा रहे हैं, और हम उनका कलमा पढ़ते हैं, हम उनके नवाजों से मोहब्बत करते हैं। हमने उनको क्या दिया? हमें उनको क्या पेश करना चाहिए? ये कुर्बानी ये सिर्फ जो है ना सिर्फ करबला तक नहीं है, बल्कि इब्तिदाए आफरीन से है। और आज भी उनके जो बेटे हैं जो असल फक्र की राह पर हैं, आज भी उनको देख लीजिए तो उनकी याद ताज़ा हो जाएगी। आपको देखना है, चले जाइए ईरान शरीफ में, तो फक्र का झंडा आप इस दौर में उनके तारीख में बेटे और उनके इमाम हुसैन के जो है आपकी तारीख में शहजादे सैयद उवैस मुस्तफा साहब का रुपये देवा की ज़ियारत कर लीजिए, आपको फक्र हुसैन भी याद आ जाएगा, फक्र मोहम्मदी की भी याद आ जाएगी। आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि जब इनका ही आलम है तो सरकारी इमाम मकाम का क्या आलम होगा? सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फक्र का क्या आलम होगा? और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको यूं जो है ना बनाओ में गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को यूं जो है जो चेहरे अजीम हुआ करते हैं, जो अल्लाह को पसंद हुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जब बनाओ में गिरफ्तार करता है तो फिर फरिश्तों से कहता है कि देखो जो तुम कह रहे थे शुरू में कि मैं इंसान बनाऊंगा तो दुनिया में फसाद करेंगे, देखो ये मेरे ही तो बंदे हैं, ये
मेरे ही तो जानने वाले हैं, देखो उनका आलम, ये बेनियाजी का आलम, ये दुनिया को लात मार कर मेरी इबादत के लिए अपनी मशक्कतें भी उठा रहे हैं, तकलीफें भी उठा रहे हैं, बल्कि अपनी जान, अपना माल, अपने औलाद सब कुछ कुर्बान करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों में ऐसे बंदों के लिए फख्र करता है। तो हमें ये चाहिए कि जब हम उनसे मोहब्बत करते हैं, जब उनसे मोहब्बत का दावा करते हैं, हमें उनके मकसद को समझना चाहिए, हमें उनकी याद मनाने ऐसे मनाना चाहिए जैसे कि उनको उससे खुशी हो, जैसे कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाए। आप जरा सोचें तो सही, हम तो सब लोग मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन याद रखो मुसलमानों, कोई दो अपोजिट चीज एक वक्त में जमा नहीं हो सकती। जिस तरीके से इस वक्त रात है, इस वक्त दिन नहीं आ सकता, तो दिन में जब दिन होगा तो उस वक्त रात नहीं आ सकती। इसी तरीके से दो अपोजिट कोई भी चीज हो, शय जमा नहीं हो सकती। मैं ये कहता हूँ कि जिसके दिल में इमाम हुसैन होंगे उसके अंदर यजीद नहीं होगा, जिसके दिल के अंदर हुसैनियत हो उसके अंदर यजीदियत नहीं होगी। जिसके दिल में इमाम हुसैन हो और बुराइयों से नफरत न हो, ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता। जिसके दिल में इमाम हुसैन हो और यजीद के कारनामे हो, ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता। जिसके दिल में इमाम हुसैन हो और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से मोहब्बत हो, उनसे मुलाकातें हो, उनके साथ उठना और बैठना हो, जिन्होंने शान रिसालत में गुस्ताखी करी, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। जिसके दिल में इमाम आली मकाम हो और वो बुराइयों से नफरत न करे, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। जिसके दिल में इमाम आली मकाम हो, यजीद के काम ढोल ताशा बाजा और बेपर्दगी और ये रक्स नाच गाने, ये उदंग ये हो, ये हरगिज़ में मैं नहीं मान सकता, ये हो ही नहीं सकता। अब हुसैनी तो वो है जो इमाम हुसैन के मकसद को पहुंचाने और ये जाने इमाम हुसैन ने किस लिए अपनी जान को कुर्बान किया है, ये जाने इमाम अली मकाम ने किस लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह की राह में जिबा किया है, ये जाने कि इमाम अली मकाम के अंदर वो कौन सी ताकत, वो कौन सी कुव्वत, वो कौन सा ईमानी जज्बा था कि इमाम अली मकाम 72 होते हुए भी 72 नुकसानी कुर्सिया के साथ 22,000 के लश्कर के सामने डट गए। असल हुसैनी तो वही है कि हक के रास्ते पर जब वो चले तो दुनिया की कोई भी ताकत, सुपर पावर भी उसके सामने आकर खड़ी हो जाए, वो टिके नहीं। क्योंकि असल मोमिन का जो ईमान होता है, मोमिन के ईमान से बढ़कर दुनिया की कोई शय नहीं, सबसे बढ़कर अगर है तो उसका ईमान है। तो अपने ईमान और किसी का ईमान जो है उस वक्त सलामत सालिम रह सकता है जब तक उसके अकीदे दुरुस्त हो, जब तक उसके अकीदे दुरुस्त नहीं होते उसके ईमान में खराबी है। जाहिर तो जो है ना नमाजें, रोजे, हज, ज़कात तमाम चीजों की अदायगी करता रहे, लेकिन अगर उसके अकीदे खराब हैं, कहीं वो जो है ना गुस्ताख है या फिर गुस्ताखों के पीछे नमाज पढ़ने वाला है या उनके साथ निकाह करने वाला है या उनके साथ रिश्तेदारी या ताल्लुक रखने वाला है या उनके साथ उठना बैठना उसका है या उनके साथ सलाम और कलाम है, तो हम ये समझते हैं कि फकीर हुसैनियत की तरह नहीं हो सकती। क्योंकि इमाम हुसैन ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और उस वक्त के सबसे जो है ना ज़ाहिरी तौर पर सुपर पावर यजीद वक्त के सामने डर गए कि तेरे सामने होगी पूरी सल्तनत दुनिया की, पूरी हुकूमत होगी, पूरा पावर होगा, लेकिन मेरे साथ मेरा रब है, मेरे साथ मेरा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरे सामने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। अगर शरीयत की बात आती है कोई भी हो, कोई भी हस्ती हो, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। चाहे मुझे मालूम है कि तू मेरे जो है मेरे गर्दन को जो है ना मेरे तन से जुदा कर सकता है, लेकिन याद रख तू मेरी बैत नहीं ले सकता, मेरा हाथ नहीं ले सकता, मेरी इत्तिबा जो है ना मेरी इत्तिबा नहीं ले सकता, मैं तेरी पैरवी हरगिज़ नहीं कर सकता। मुझे मालूम है मेरी गर्दन तो जुदा हो जाएगी, उसके बाद जो है ना मेरे बच्चों को भी उससे पहले जुदा कर दिया जाएगा और आंखों खून में करवाया जाएगा, मेरे ऊपर जो है ना मेरे लाशों के ऊपर घोड़े भी दौड़ाए जाएंगे। लेकिन याद रख सब कुछ उन्हें मालूम था कि प्यासा जो है जिबा किया जाएगा, लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने कभी जो है ना उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और यही दुनिया को दर्ज किया कि दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत आ जाए और कितनी बड़ी मुसीबत में तुम हो, अगर अकबर हो तो अकबर कायम रहना, जान लुटाना पड़े तो जान दे देना, उनकी जान की बाजी आए वो भी लगा देना, बच्चों की बाजी आए उनको भी लगा देना,
مال عزت جان سب کچھ قربان کر ڈالنا مگر حق کے راستے سے نہیں ہٹنا. آپ جانتے ہیں امام علی مقام جب کربلا میں تھے تو نماز وہاں بھی پڑھی جاتی تھی. وہ 72 والے بھی نماز پڑھتے تھے, 22,000 والے بھی نماز پڑھتے تھے. لیکن آپ نے غور کیا کہ امام علی مقام کو کوئی شخص جا کے ان کے پیچھے کسی نے نماز پڑھی؟ ہرگز نہیں پڑھی. آسان ایک جیسی تھی, نماز ایک جیسی تھی. وہ بھی تحیات پڑھتے تھے, یہ بھی جو ہے تحیات پڑھنے والے تھے. یہ بھی تحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد اور محمد پڑھتے تھے, اور یہ بھی پڑھتے تھے. لیکن پردہ کیسا تھا مسلمانوں کے کہ انہیں کے یعنی مصطفیٰ جان رحمت پر اور ان کی آل پر جن کے سامنے وہ تلواریں اور تیر لیے کھڑے ہیں, انہیں کو قتل کرنے کے در پہ ہیں, اور انہیں پر درود کی نماز بھیج رہے ہیں, اور نہ بھیجے تو ان کی نماز ہی مکمل نہیں ہے. اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے, کھڑے ہیں تیر اور تلوار کے. لیکن آپ نے دیکھا کہ امام علی آپ نے کبھی جو ہے ان سے ان کے پیچھے نماز پڑھی یا ان سے کہا ہم امام علی مقام کے ماننے والے ہیں, ہمارے اوپر تو کسی کی تلوار نہیں رکھی ہے, ہمارے اوپر تو کسی کا نیزہ نہیں رکھا ہے, ہمیں تو آپ کو خون میں نہیں کروایا جا رہا ہے, ہمارے اوپر تو پانی بند نہیں کیا جا رہا ہے, ہمارے اوپر تو جو ہے رزق کی تنگی نہیں ہو رہی ہے, ہم تو آرام و آسائش میں ہیں. کیوں دنیا کے چند جو ہے دنوں کے روابط اور ظاہری تعلقات کے خاطر ہم مصطفیٰ جان رحمت و امام علی مقام کے دشمنوں کے ساتھ رحمت کرتے ہیں, کیوں رکھتے ہیں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ جس دل میں حسین ہے اس دل میں جو ہے کوئی نہیں سکتا. جس دل میں حسین ہے مصطفیٰ جان رحمت کے دشمن اس دل میں کوئی نہیں سکتے. اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے, وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے, اس کو اپنے دعوے پر نظر ثانی کرنا چاہیے, اس کو اپنے اندر جو ہے جھانکنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ان کو ہم جو ہے خدا کو سجدہ بھی کر رہے ہیں اور شیطان سے بھی یارانہ کر رہے ہیں. اب یہ تو بتاؤ کہ عبادت کا صلہ کس سے ہوگی؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے. بھی سوچ سکتے ہیں میرے پیارے مسلمان بھائیوں. اس لیے شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ پیش کرتی رہے گی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول, پیش کرتی رہے گی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول. اور سر کٹ کے چل جائے تیرا نیزے کی نوک پر, اور سر کٹ کے چل جائے تیرا نیزے کی نوک پر, اور تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر بگو. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. محترم کہ جب یہ کہا گیا کہ فاسق کی جو ہے نا اتباع آپ نہیں کریں گے اور بھلے ہی آپ کی گردن کٹ جائے, یہ تو امام علی مقام کا پیغام ہے. سوچئے بد مذہب یا بد عقیدہ اور سرکار کا گستاخ ہو, اولیاء کرام کا گستاخ ہو, اور ہم ان سے جو ہے ان کی اطاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ اطاعت ہرگز نہیں کر سکتے. اطاعت یہی تو ہے کہ وہ رکوع کریں. اطاعت یہی تو ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا کھانا کھا لیں. اطاعت یہی تو ہے کہ ہم ان کو اچھا سمجھ لیں. اطاعت کا معنی کیا ہے کہ ہم کسی کے لیے نرم گوشہ رکھ لیں اور جھک جائیں اس کے لیے. یہی تو اطاعت کا مطلب ہے. معنی مفہوم ہے الگ الگ. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ہم یوں تو یہ دعویٰ کرتے ہیں حسینی ہیں, اور پھر ان کے پیچھے آگے پیچھے چلیں, ان سے نکاح کریں, اپنا بیٹا دے دیں یا اپنی بیٹی دے دیں, یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں. شریعت نے اگر اجازت دی ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ صرف اتنی دی ہے کہ آپ ان سے تجارت کر سکتے ہیں بغیر سلام کے, بلکہ آپ کو کوئی جو ہے ان سے اجازت نہیں, کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ حدیث شریف میں ہے المرء مع من احب, انسان کا عشق جو ہے اسی کے ساتھ ہوگا جو جس سے محبت کرے گا. اب سوچئے ذرا کہ اگر خدا کا خواستہ کیونکہ موت کا وقت کسی کو نہیں معلوم ہے, اگر ہم ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں, ایسے شخص کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں اور خدا کی طرف سے پیغام اجل آ گیا, تو اس وقت سوچئے ذرا ہم کس کے ساتھ جانے والے ہیں, ہم کس کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. خدا آپ اپنے آپ کو پہچانیے اور امام علی مقام کا پیغام پہچانیے. صرف جو ہے نا ہم امام علی مقام کا ذکر نہ کریں بلکہ ان کے مقصد کو بھی جانیں, ان کے مطلب کو بھی جانیں. جو باتیں میں نے عرض کی ہیں وہ کان کھول کے سن لیجیے, دل کی تختی پہ رکھیے اور ان کو گانٹھ باندھ لیجیے. یہ نہیں یہاں بھی کام آنے والی, حشر میں بھی کام آنے والی ہے. ان کے ذکر کے
نام پر ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے. ابھی میں نے بتایا وہ تاشے مانجے اور یہ گھروں میں جو ہے نا جھاڑو نہیں دینا اور عورتوں کا بے پردہ باہر آ جانا، یہ نکل جانا، یہ سب جو ہے خرافات امام علی مقام کے مقصد کے خلاف ہیں، ان کے مشن کے خلاف ہیں. اور یہ مشن کے جب خلاف ہم کام کریں گے اور ان کی محبت کے نام پہ کریں گے تو یہ کہاں تک جو ہے نا صحیح ہوگا؟ یہ ہماری اس میں محبت نہیں ہوگی، بلکہ جو ہے نا یہ خود کو بھی دھوکہ دینا ہے اور یہ حسین قدسیہ کی بارگاہ میں غلط ایک میسج پیش کرنا ہے. اس میں جو ہے نا ہماری دنیا کی بھی خرابی ہے اور آخرت میں بھی خرابی ہے، کیونکہ امام علی مقام شریعت مصطفیٰ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ انہوں نے سب کچھ اس کے لیے دے دیا. اب انہی مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی مخالفت انہی کے نام پر ہوگی تو امام علی مقام راضی ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے. اگر امام علی مقام ناراض ہوں گے تو مصطفیٰ ناراض ہوں گے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر ناراض ہوئے تو خدا ناراض ہوگا. اور ایسا بندہ ہے کہ اپنے رب کی ناراضگی ہے، کیونکہ رب ناراض ہو گیا تو اپنی دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں جو ہے نا امام علی مقام کا ذکر کرنے اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دشمنان مصطفیٰ اور امام علی مقام کے دشمنوں اور اہل بیت اور صحابہ کے دشمنوں سے دور اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کو آخری پیغام جو ہے امام علی مقام کا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. یہ پیغام تھا کہ امام علی مقام جب سارا گھر لٹا چکے تھے اور اس وقت آخری وقت بھی اپنے ماننے والوں کو مصطفیٰ جان رحمت نے امت کو پیغام دیا تھا کہ جس وقت شیب جو ہے آپ کی گردن پر سوار ہوا سینے پہ بیٹھا کہ آپ کا جو ہے نا گردن آپ کا سر مبارک جس سے جدا کر دے تو آپ نے کچھ نہیں کہا تھا کہ نہیں چھری ایسے نہیں ایسے چلانا یا مجھ پر رحم کرنا یا مجھ کو مہلت دے دو کچھ بھی کر دو. تو بس اتنا کہا تھا تجھے جو بھی کرنا ہے کر لے، لیکن مجھے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لینے دے. اور جب امام علی مقام سجدے میں جاتے ہیں امت کو پیغام دیتے ہوئے جاتے ہیں کہ حال کوئی بھی ہو، سچویشن کوئی بھی ہو، مگر اللہ کی بارگاہ میں سب کو جھکانا نہ چھوڑنا. اور یہ پیغام دینا کہ سچویشن کیسی بھی آ جائے، حالت کیسی بھی آ جائے، باطل کے سامنے کبھی اپنے آپ کو مت جھکانا، سر نہیں جھکانا. سر جھکانا بھی ضروری ہے اور سر نہیں جھکانا بھی ضروری ہے. یہ امام علی مقام کا پیغام ہے. سر جھکانا ضروری ہے خدا کے لیے اور سر نہیں جھکانا ہے کسی کے سامنے باطل کے لیے. یہ امام علی مقام کا پیغام تھا. تو ہمیں یہ چاہیے محرم کے دنوں میں امام علی مقام کے اس پیغام پر خوب کثرت کے ساتھ عمل کریں. یہ ہماری طرف سے امام علی مقام کو بہترین نذرانہ ہوگا اور برائیوں سے بچیں. اس سے بہتر کیا ہی نذرانہ ہو سکتا ہے. آپ روزے رکھیں اس ماہ میں اور ذکر خیر کریں، قرآن کی تلاوت کروائیں اور لوگوں کو سبیل تقسیم کروائیں. یہ امام علی مقام کو بہترین اختیار عقیدت ہوگا. میری یہ چند باتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو صحیح ہو اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مولا تعالیٰ قبول فرمائے اور جو غلطی ہوئی وہ مولا تعالیٰ اسے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.